آگے رکوع ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. دیکھیں اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے بنی اسرائیل کو اجمالی طور پر حکم دیا تھا کہ میری نعمت کو یاد کرو، ان نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا، اور پھر احکام دیے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. اب ان نعمتوں کا ڈیٹیل سے بیان ہے. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو. اذکروا وہی اذکروا ہے جو پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا. نعمتی کا معنی میری نعمت، پہلے اس کا بھی لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں اور مختصر گرامر. انعمت انعام کیا، علیکم تمہارے اوپر، وانی اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو. فضلت سبحت کی طرح ہے، کم کا معنی تم کو، فضیلت دی علی العالمین تمام جہان والوں پر. واتقوا یومن، اتقوا کئی بار آ چکا ہے، ڈرو تم، یومن ایک دن سے. ایک دن کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ تنوین لگی ہوئی ہے. ایک ایسے دن سے ڈرو لا تجزی نفس، کوئی نفس بدلہ نہیں دے گا. جزا یجزی اصل میں تھا جزا یا یجزیو، بدلہ دینا، جزا بدلے کو کہتے ہیں نا. کوئی نفس بدلہ نہیں دے گا عن نفس، کسی دوسرے نفس کی طرف سے، شیئن ذرا بھی، یعنی کوئی کسی دوسرے کی طرف سے معاوضہ ادا نہیں کرے گا. ولا یقبلوا، اور قبول نہیں کی جائے گی، یقبلوا یضربو کی طرح پیسو وائس، قبول نہیں کی جائے گی، منہا کسی نفس کی طرف سے، شفاعتن کوئی شفاعت، کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا، اور نہیں اخذ کیا جائے گا. سب پیسو وائس کے جملے چل رہے ہیں نا. اخذ یعنی لیا نہیں جائے گا، منہا اس نفس سے، نفس کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی طرف ہا ضمیر لوٹ رہی ہے. کسی نفس سے نہیں لیا جائے گا، عدل برابر، یعنی اعمال کے بدلے میں اس کے برابر کوئی چیز نہیں لی جائے گی. بھائی آپ بدعمالی کر کے گئے تو ایسا نہیں ہوگا اس کی سزا میں آپ کو یوں کہا جائے کہ یہ جتنی بدعمالیاں تھیں ان کے بدلے میں، عدل کہتے ہیں برابری کو، اس کے کسی چیز کے بدلے کو، تو اس کے بدلے میں یہ دے دو تو جان چھوٹ جائے تمہاری. نہ نہ نہ، کسی نفس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. بدلے کا مطلب یہ ہے کہ جو برائیاں ہیں نا جس کی وجہ سے سزا ملنے والی ہے، تو ان برائیوں کا کوئی بدل نہیں لیا جائے گا، آلٹرنیٹ نہیں لیا جائے گا، بلکہ برائیوں کی سزا ہی ملے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نصرت بھی نہیں کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، میں نے بار بار بتایا ہے وَإِذْ جب شروع میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. جب بھی شروع میں اذ آ رہا ہو نا، وَإِذْ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، اذ جب، نجینا صرفنا، سبحنا کی طرح، نجات دینا، نجات سے نکلا ہے. نجینا ہم نے نجات دی، کم تم کو، من آل فرعون فرعون والوں سے، یسومونکم، یسومو اصل میں تھا یسومونا ینصرونا کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے چکھانا. یسومونا جو چکھاتا تھا تمہیں، کم تم کو، سوء العذاب برا عذاب، سوء برے کو کہتے ہیں اور عذاب کا معنی عذاب، برا عذاب چکھاتا تھا. وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ذبح کرنا، یسبحون کی طرح، ذبح یذبح، سبح یسبح کی طرح ذبح کرتا تھا. ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابن کی جمع ابناء، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیون حیات سے نکلا ہے، استحیاء حیات یعنی زندہ رکھنا کسی کو، اصل میں تھا یستحییون یستخرجون کی طرح، اور زندہ رکھتا تھا نساءکم تمہاری عورتوں کو. نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس کی واحد نہیں آتی، یہ پلورل ہی ہے، اس کی واحد آتی ہے امرأتن ایک عورت. تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وفی ذالکم، ذالکم کا معنی یہ، اور اس بات میں بلاء آزمائش تھی. بلا کسے کہتے ہیں؟ آزمائش، ابتلا، بلا، ٹھیک ہے نا، آزمائش تھی. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، یعنی اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. وَإِذْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو، یا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. فرقنا جب پھاڑ ڈالا ہم نے، بکم تمہارے ساتھ. فرق سے نکلا. فرق کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنا. کہتے ہیں نا یار ان میں فرق کرو یار، ڈفرینس کو بھی فرق کہتے ہیں نا. تو کوئی بھی دو چیزوں کو جب جدا کیا جاتا ہے تو فرق کرنا. اور فرقا یفرق، وَإِذْ فَرَقْنَا ضربنا کی طرح، جب پھاڑ ڈالا ہم نے تمہارے ساتھ، البحرا سمندر کو. بحر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ سمندر. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، انجینا اکرمنا، تو ہم نے نجات دی تم کو. وَأَغْرَقْنَا، اغرقنا، اغرق یغرق
اغراقن، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، اور اغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی آل کو، وانتم تنظرون، اور کنڈیشن یہ تھی کہ تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل یہ والے تو نہیں دیکھ رہے تھے، ان کے باپ دادا دیکھ رہے تھے نا، گویا باپ دادا کا دیکھنا اور ان سے خبر کا نقل ہونا یہ بالکل ایسے ہی جیسے خود تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، وَاعَدَ يُوَاعِدُ مُوَاعَدَةً، زَارَبَ يُزَارِبُ مُزَارَبَةً کی طرح، اس کا معنی وعدہ کرنا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلتاً، 40 راتوں کا۔ 40 عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اربع، 4 کو، اور 40 40۔ جب ائمہ اربعہ کا لفظ سنا ہوگا نا، چاروں امام ائمہ اربعہ، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین میں جو 4 ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، ثم، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اتخذتم، اتخذتم اکتسبتم کی طرح ہے، ضربتم اکتسبتم، کمایا تم نے، اتخذتم پکڑا تم نے، اخذ کا، اخذ سے نکلا ہے نا، اخذ کہتے ہیں نا، ہم نے اس سے اخذ کیا ہے۔ ثم اتخذتم، پھر تم نے پکڑ لیا یا ٹھہرا لیا، العجل، بچڑا، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عجل، جس کو پنجابی میں کٹا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں بہرحال۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد تم نے کیا کیا، بچڑے کو ٹھہرا لیا۔ کیا ٹھہرا لیا؟ معبود، دوسرے مقام پہ آتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، لیکن تم نے کیا کیا، بچڑے کو معبود ٹھہرا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا تورات لینے تو پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی انہوں نے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے کیا، ظالم تھے۔ ثم، پھر اس کے بعد عفونا، عفو کہتے ہیں معافی کرنے کو، کہتے ہیں نا عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، عفونا ضربنا کی طرح، عنکم، ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، ذالک یعنی یہ اتنا بڑا جرم کہ گویا اللہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کام کے بعد بھی ہم نے تمہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون، شکر کرنا شروع کر دو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، آتینا، اصل میں تھا اَتَيْنَا، اکرمنا کی طرح، جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو الکتابہ، کتاب، والفرقان، اور فرقان۔ فرقان کتاب ہی کی تفسیر ہے، بعض دفعہ اور کا لفظ بتایا جاتا ہے کسی لفظ کو، اسی لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، یہ عربی میں بھی ہے، تو واو، اس واو کو کہتے ہیں عطف تفسیری، یعنی ہم نے تمہیں کتاب عطا کی اور فرقان، یعنی اسی کتاب کا دوسرا نام کیا ہے، فرقان ہے۔ فارق کہتے ہیں فرق کرنے والا، فرقان یہ مبالغہ ہے، بہترین فرق کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہم نے تم کو کتاب دے دی۔ اور یہ بھی ممکن ہے فرقان سے معجزے مراد ہوں، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے معجزے، دونوں داخل ہو سکتے ہیں اس میں۔ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ تہتدون اصل میں تھا تہتدیون، تکتسبون کی طرح پڑھا جاتا ہے تہتدون، اہتداء کا معنی ہدایت حاصل کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کیا کہا، یا قومی، اصل میں تھا یا قومی، اے میری قوم، تو میم کے نیچے زیر جو ہے نا لگایا ہے، یا کو حذف کر دیا ہے، یہ شارٹ، قرآن میں بھی عربی میں جو عرب کرتے تھے وہی اسی زبان میں قرآن نازل ہوا نا، تو یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ضربتم کی طرح، تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، نفس کی جمع انفس، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہیں، ظلمتم انفسکم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اصل میں تھا بِاتِّخَاذ، اتخاذ اکتساب کی طرح، اکتساب کا معنی کمانا، اتخاذ کا معنی ٹھہرانا، تو الف سائلنٹ ہو گیا، با لگا شروع میں، تم نے ظلم کیا بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تمہارے بچڑے کو ٹھہرانے کی وجہ سے، با کا معنی وجہ سے، یعنی اس سبب سے، اتخاذ کا معنی ٹھہرانا، کم کا معنی تمہارا، یعنی تمہارا ٹھہرانا بچڑے کو، کیا ٹھہرانا، معبود، آگے معبود کا لفظ محذوف ہے، یعنی بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ مَعْبُودًا، تم نے جو بچڑے کو ٹھہرا لیا،
اس ٹھہرانے سے تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. یہ ترجمہ ہوگا اس کا. فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو. توبو تابا یتوبو سے ہے نا، اصل میں تھا تابا یتوبو. تو یتوبو سے جب امر بناتے ہیں تو جب شروع کا یا ہٹایا تو پہلا لفظ چونکہ ساکن نہیں ہے، الف لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو توبو صحیح ہے نا. کیا مطلب؟ توبہ کرو تم سب. فتوبو توبہ کرو تم سب، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. برأ یبرأ کا معنی پیدا کرنا، جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف توبہ کرو. فقتلوا انفسکم، پس قتل کر دو اپنی جانوں کو. تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتاب علیکم، پس پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ کا معنی اور وہ واقعات کرنے کے قابل ہے. قُلْتُم، جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لکا، لام نون زبر لن، یضرب ہرگز نہیں مارے گا. لن نؤمن نکرمو کی طرح ہے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ پر یا آپ کے لیے. حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو. نرا اصل میں تھا نر ایو، نسمعو کی طرح، جس کو پڑھا جاتا ہے نرا، نر ایو کو نرا پڑھا جاتا ہے، نسمعو نضربو کی طرح. نر اللہ رؤیت سے ہے، جہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو. جہرتن بالکل سامنے. جہر اونچی آواز سے بات کرنے کو بھی کہتے ہیں نا جہری تلاوت ہے، سری تلاوت ہے. تو جہرن کا مطلب جو بالکل واضح ہو، یعنی اپنی آنکھوں سے ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. فَأَخَذَتْكُمْ، أَخَذَ يَأْخُذُ نَصَرَ يَنصُرُ کی طرح پکڑنا. أَخَذَتْكُمْ تمہیں پکڑ لیا، الصَّاعِقَہ ایک بجلی کی کڑک نے. صاعقہ زوردار آواز جو بجلی کی کڑک والی ہوتی ہے. وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ثم پھر اس کے بعد، بعثناکم، بعثنا ضربنا کی طرح ہم نے اٹھایا تمہیں دوبارہ، یعنی کم تمہیں، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، ہم نے تمہیں اس موت کے بعد دوبارہ اٹھا لیا، دوبارہ زندہ کر دیا. لعلکم شاید کہ تم، تشکرون شکر گزار بن جاؤ، شکر کر لو. وظللنا، اچھا وظللنا، ظلل یظلل تظلیلا، سبح یسبح تسبیحا، سایہ کرنا کسی پر. ظلال عربی میں سائے کو کہتے ہیں ظلال، اور ظلہ بھی سائے کو کہتے ہیں، ظل بھی سائے کو کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا ظل سبحانی، پرانی بادشاہوں کو کہا جاتا تھا ظل، یعنی سبحان جو ہے نا اللہ کا سایہ ہے بادشاہ سلامت زمین پہ. تو ظل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سائے کو کہتے ہیں، ظوئیں سے جو ظل ہے. وظللنا اور سایہ کیا ہم نے تم پر، الغمام بادل کے ٹکڑے کا. غمام کہتے ہیں بادل کے چھوٹے سے ٹکڑے کو، ایک ٹکڑی بدلی بھی کہتے ہیں جس کو. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن والسلویٰ من اور سلویٰ. من اور سلویٰ کیا تھا یہ میں پھر ابھی تفسیر میں بتاتا ہوں. کلو من طیباتی، کلو کئی بار اس لفظ کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں. کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے. طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں، طیبات اس کی جمع، طیبہ مؤنث ہے اور طیبات اس کی جمع. کلو من طیباتی ما، ان چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. رزقناکم جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، رزقنا کا معنی ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وما ظلمونا اور نہیں، ظلمو ضربو کی طرح، ضربہ اس نے مارا، ظلمو ان سب نے مارا، تو ظلمو ان سب نے ظلم کیا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا نہ ہمارے اوپر. ولیکن لیکن، کانو تھے وہ لوگ، انفسہم یظلمون اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے. وَإِذْ قُلْنَا اور اس وقت کو بھی یاد کرو، قلنا جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، دخل یدخلو نصر ینصرو کی طرح. اور انصر امر آتا ہے نا، تو ادخل امر، داخل ہو جاؤ. ادخلو جمع ہے،
ادخلوا هذه القریہ، داخل ہو جاؤ هذه القریہ، اس بستی میں، فا کا معنی پھر کلو کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث شئتم جہاں سے چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، رغدن رج کے، یہ لفظ یاد کر لیں، رغدن بہت آتا ہے قرآن میں، رغدن کا معنی رج کے کھاؤ، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن ساجد کی جمع آتی ہے سجد، ساجد سجدہ کرنے والا، سجد سجدہ کرنے والے، ساجدین بھی آتی ہے سجد بھی آتی ہے، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، قل کا معنی کہہ اور قولوا تم سب کہو، حطۃ، حطہ عربی میں کہتے ہیں گرانے کو، حط آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، انحطاط کا دور ہے، یہ علمی انحطاط ہے، انحطاط کا معنی علم گر رہا ہے، اور انحطاط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بھی ایک دو جگہ استعمال ہوتا ہے اردو میں یہ، لیکن گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو حطہ، حطہ کا معنی کیا، گرانا، حطۃ اور کہو زبان سے گرا دے، کیا مطلب، ہمارے یہ عربی میں بولا جاتا ہے یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، حطہ اے اللہ ہمارے گناہ کیا کر دے، گرا دے، یعنی دروازے میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے، اور زبان سے کیا کہنا ہے، حطہ، حطہ کا مطلب یہ یعنی جو ادھورا جملہ ہے، نطلب حطہ اے اللہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں گناہوں کا گرانا، یعنی گناہوں کی معافی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کرو، نغفر لکم ہم مغفرت کر دیں گے تمہاری، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو، خطیئہ خطا کو کہتے ہیں، اور خطایا اس کی جمع آتی ہے، وَسَنَزِيدُ سا کا معنی کیا ہوتا ہے، عن قریب، نزیدو نزیدو نضربو کی طرح، اور ہم اضافہ کریں گے بڑھا دیں گے، المحسنین بہت اچھا عمل کرنے والوں کو، یعنی بہت اچھا عمل کرنے والوں کی مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ان کو عطا کریں گے، نزیدو اور اضافہ دیں گے ہم ان کو۔ احسان عربی میں کہتے ہیں کسی عمل کو نہایت عمدگی سے کرنا، خوب سمجھ لیں، احسان عربی میں اسے نہیں کہتے جسے اردو میں کہتے ہیں، اردو میں احسان کا مطلب کسی پر احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، عربی میں احسان یعنی اس پہ بھی احسان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اصل احسان کا معنی یہ نہیں ہے، عربی میں جو احسان ہے یہ حسن سے نکلا ہے، حسن کسے کہتے ہیں، کسی وہ بہت زیادہ اچھا ہو نا، خوبصورت ہو، اسے کیا کہیں گے، حسن، تو کوئی بھی چیز بہت اچھی ہو، جسے ہم اردو میں بار بار کہتا ہوں ہٹو بچو، ٹھیک ہے نا، یہ انگلش میں ایکسیلنٹ ہو، یعنی اس میں ایکسیلنسی پیدا کر دی جائے کسی بھی چیز میں، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس چیز کو درجہ احسان تک پہنچا دیا، تو عمل اچھا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بہت اچھا، ایکسیلنسی کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، احسان، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا، مشہور حدیث جبریل، اس میں آخری سوال آپ کا یہ تھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ عبادت میں ایکسیلنسی ہوگی نا، تو یہ ہے درجہ احسان جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو بہت اچھا عمل کریں گے، تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں عمل بہت اچھا کرنا یا بہت نہایت عمدگی کے ساتھ کرنا، تو جو ایکسیلنسی پیدا کریں گے اپنے عمل کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ ہم ان کو اور زیادہ نوازیں گے، فَبَدَّلَ پس تبدیل کر دیا، بدل یبدل تبدیلا، سبح یسبح تسبیحا، بالکل آسان ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، فبدل الذین اب دیکھو آپ سورہ بقرہ میں جتنے ورڈ آ رہے ہیں، شاید میرے خیال ہے اب تک 5-6 الفاظ ہی ایسے آئے ہوں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، باقی سارے کسی نہ کسی فارم میں اردو میں یوز ہو رہے ہیں وہ، تو اللہ نے فرمایا فبدل الذین ظلموا پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، قولاً قول کو، اللہ نے قول کیا کہا تھا، حطہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے، حطہ، یعنی میرے گناہ معاف کر دے، اس قول کو تبدیل کر دیا، غیر الذی اس قول کے غیر سے، قیل لہم جو کہا گیا تھا ان سے، یعنی ان سے جو لفظ کہنے کو کہا گیا تھا ظالموں نے اس لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے چینج کر دیا،
وہ کیا کیا وہ میں تفسیر میں بتاتا ہوں. فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں پر جو ظالم تھے رجزن ایک پکڑ, رجز عذاب کو کہتے ہیں, پکڑ کو کہتے ہیں, ایک عذاب نازل کیا من السماء آسمان سے, بیما اس وجہ سے, بی کا معنی وجہ بھی آتا ہے نا, با جب لگتی ہے, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اس سبب سے یا اس وجہ سے. بیما کانو اس لیے کہ تھے وہ لوگ یفسقون فسق کیا کرتے. فسق کسے کہتے ہیں؟ حدود سے تجاوز کرنا, لمٹ کو کراس کرنا. تو یہ لوگ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. کافی لمبا ترجمہ تھا کیونکہ رکوع بہت لمبا ہے, تو کچھ پچھلے ایپیسوڈ میں ہوا, کچھ اس میں. اب میں انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں. پچھلے رکوع میں جو چوتھا رکوع تھا, پانچواں رکوع تھا, جس رکوع پہ 5 لکھا ہوتا ہے نا, اس کے بعد جو رکوع شروع ہوتا ہے وہ چھٹا کہلاتا ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ جہاں رکوع کے اوپر 6 لکھا ہوا ہے تو آپ اس کے بعد تلاش کر رہے ہوں, وہ تو 7واں شروع ہو گیا نا. 6 کا مطلب یہاں تک 6 کمپلیٹ ہو گئی, یہ مطلب ہوتا ہے. تو اب میں جو رکوع پڑھ رہا ہوں وہ 6 ہے, چھٹا ہے. تو مطلب آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے جہاں رکوع کے اوپر 5 لکھا ہوا ہے, تو یہاں تک 5 کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد کون سا شروع ہو رہا ہے؟ چھٹا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. پچھلے رکوع میں اللہ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان کو ذکر کیا اجمالی انداز میں, یعنی اجمال کہتے ہیں جو تفصیل نہ ہو, ڈیٹیل نہ ہو. کچھ اردو کے مشکل الفاظ آج کی نئی جنریشن سمجھتی نہیں ہے. تو اجمال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجمال ڈیٹیل کی ضد ہے, اپوزٹ ہے. یعنی تفصیل سے آپ کوئی بات نہیں کرتے, مبہم بات کرتے ہیں, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اجمال, یعنی مجمل بات کی ہے اس نے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اب اس رکوع میں وہ نعمتیں کیا تھی ان کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے, اور کیسے کیسے نعمتیں ہوئیں اور انہوں نے کیسے کیسے ناشکری کی ہے, یہ اللہ بتا رہے ہیں. اے بنی اسرائیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اے بنی اسرائیل, میری اس نعمت کو یاد کرو, انعمت علیکم, جو میں نے تمہیں دی تھی, وَأَنِّي, اور بے شک میں نے, فضلتکم, تمہیں فضیلت دی تھی, علی العالمین, تمام جہان والوں پر. فضیلت قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے علم میں اور حکومت میں. تو ہر قسم کا علم, چاہے وہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم ہو, چاہے وہ دین کا علم ہو, یعنی آسمانی کتابوں کا, دونوں علم بھی ان کے پاس, دنیا محتاج تھی ان سے سیکھنے کے لیے. اور دوسرا حکومت بھی کس کے پاس تھی؟ ان کے پاس تھی. میں نے فضیلت دی تھی تمہیں. اور جب اللہ فضیلت دیتا ہے نا علم اور حکمت میں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ ظلم کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی یہ حکومت. دیکھو ظالم میں تو دنیا پہ قابض ہو جاتے ہیں نا, تو یہ ظلم کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کی مدد تھی, اور اللہ نے ان کو امام بنایا تھا, دنیا پر لازم تھا کہ ان کو فالو کرے. تو یہ بڑا عہدہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جس دور میں یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے اس دور میں تو یہودیوں کو علم اور حکومت میں اللہ نے فضیلت نہیں دی. تو یاد رکھیں قرآن کی یہ عادت ہے, قرآن جو کام باپ دادا کر چکے ہیں نا, تو قرآن اولادوں کو خطاب کرتا ہے, کیونکہ آپ کی قوم کو تو بہرحال فضیلت دے چکے ہیں نا اللہ, تو وہ آپ کے باپ دادا جو کام کرتے آ رہے تھے تو آپ بھی تو اسی روش پہ چل رہے ہیں. اگر اولاد اس روش پہ نہ چلے تو پھر باپ دادا کا تانا نہیں دیا جاتا, لیکن چل اسی روش پہ رہے ہیں, تو جو حرکتیں باپ دادے نے کی ہیں وہ حرکتیں اولاد کو بھی بیان کی جا سکتی ہیں, کیونکہ قوم ایک ہی ہے, جنس وہی ہے, صفات ایک ہی جیسی ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے تمہاری حرکتیں ہی ہیں. تو یہودی یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہماری تھوڑی, تو ہمارے ابا دادا کی تھی, تو بھائی تم بھی تو اسی روش پہ چل رہے ہو نا. تو من حیث القوم اب اللہ تمہیں فضیلت نہیں دے گا, کیونکہ من حیث القوم یعنی قوم ہونے کی حیثیت سے تمہیں بہت زیادہ نوازا جا چکا ہے ماضی میں, اور اس کے بعد تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اب تم سے روحانی اور مادی اقتدار چھینا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی, اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اس نعمت کو یاد کرو. اس یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شکر ادا کرو. اور شکر کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاؤ, اگرچہ اس میں تمہیں مالی نقصان ہو یا تمہاری عزت کم ہوتی ہو, لیکن ایمان لے کر آؤ. واتقوا یوماً, اور ڈرو اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کیونکہ آخرت کا خوف جب نگل جاتا ہے تو انسان گناہوں پر جری ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایک دن آئے گا تمہیں حساب دینا پڑے گا, اس دنیا کی مستیوں کو مت دیکھو,
اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، یعنی جو گناہ لے کر آئے گا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان آیات کی روشنی میں مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر، شہداء اور علماء اور عام مسلمان کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی بہت ساری آیتیں قرآن میں جس میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ نجم میں بھی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو جبکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، یاد رکھیں عقیدے کی جو سب سے معتبر کتاب ہے نا جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ وہ پوری دنیا میں اہل سنت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں کے ہاں یہ کتاب معتبر ہے۔ لکھنے والے اگرچہ حنفی عالم تھے، امام طحاوی تھے جو حنفی تھے، لیکن جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں اس کو سب مانتے ہیں۔ مانتے بھی اس لیے کہ اس سے پہلے عقیدے کی باقاعدہ کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ تو بعد میں علماء نے ضرورت محسوس کی، تقریباً 2 یا 3 صدی ہجری میں یہ کام ہوا کہ علماء نے ضرورت محسوس کی کہ عقیدے کی ایک کتاب لکھی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل سنت والجماعت کے بیسک عقائد ہیں کیا۔ پہلے میں اس سے بتاؤں گا یہ اہل سنت والجماعت کیا بلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اہل سنت کیا، ہم تو صرف سیدھے سیدھے مسلمان ہیں۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے، پھر صحابہ آئے، تو صحابہ کرام کے بعد بلکہ صحابہ کا جو دور تھا نا اس میں خوارج پیدا ہونا شروع ہوئے، بلکہ یہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہو چکے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو پھر شہید بھی کیا، اور یہ بڑے متعصب قسم کے ہوتے تھے اور دعوے بڑے بڑے کرتے تھے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش کی، صحابہ سے رہنمائی نہیں لی کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قرآن کا نام لے کے اور دین کا نام لے کے شہید کر دیا، بغاوت کی ان کے خلاف، پھر حضرت علی کے خلاف یہ بغاوتیں کرتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اور حضرت علی کے دور میں وہ احادیث پھر سامنے آئیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو اس امت کے بدترین لوگ قرار دیا تھا۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بظاہر بڑے پرہیزگار ہوتے تھے، ان کی عبادتیں بڑی طویل ہوتی تھیں، روتے تھے نمازوں میں اور بہت تقوی دکھاتے تھے اور اللہ کا خوف اور اس طرح کی چیزیں بہت تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عباس جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کہتے ہیں حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب دیکھو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مفہوم غلط لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ درست ہے مگر اس سے جو یہ مراد لے رہے ہیں وہ مراد غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ دنیا میں کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ تو یہ تھے اس طرح کے نا ایک مسلمانوں کے لیے آفت بن چکے تھے۔ تو اسی دور میں یہ پہلا فرقہ، پھر مزید فرقے پیدا ہوئے۔ ان تمام فرقوں میں قدر مشترک کیا چیز تھی؟ سارے حوالہ قرآن کا دیتے تھے، لیکن وہ ہٹ کیوں گئے قرآن و سنت سے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی وہ تفسیر جو لفظی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں صحابہ کو درمیان سے نکال رہے ہیں۔ سب سے بڑا فالٹ ان میں یہ تھا۔ آج بھی جتنے آپ کو باطل فرقے نظر آئیں گے قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگائیں گے لیکن صحابہ ان کی ڈکشنری سے غائب ہوں گے۔ تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ تشریح معتبر نہیں ہے۔ تو انہی میں آپ کو یہ شیعہ حضرات ہیں، رافضی، اور یہ پھر معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا، اور کسی نے کہا کہ اب یہ جو عمان میں مسقط میں ایک فرقہ ہے جس کا نام یہ فرقہ بازیہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی سفارش کی نفی کرتے ہیں کہ آخرت میں کوئی سفارش کسی کی بھی نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جلے گا، یعنی نبی کی شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے نکلے گا نہیں، اور وہ اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، آیتیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو معتبر نہیں مانتے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے تھے، یعنی مختلف انتہائیں وجود میں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایک انتہا تو یہ تھی کہ جو
کبیرہ گناہ کرے گا چاہے وہ سچا اور پکا مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن کبیرہ گناہ کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ ایک انتہا تو یہ تھی۔ دوسری انتہا تھی جن کو مرجیہ کہا جاتا تھا۔ مرجیہ رجا سے نکلا ہے، رجا امید کو کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ایمان لے آئے تو کتنی برائیاں آپ کر لو، آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے، آپ کی بخشش پکی اور ڈھکی ہے۔ اور ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو حدیثیں ہر ایک کے پاس ہیں، لیکن صحابہ کا جو اجماعی عقیدہ تھا، کیونکہ صحابہ حدیث کا مفہوم زیادہ سمجھتے تھے، تو جو وہ لوگ قرآن و سنت کو صحابہ کے منہج پہ سمجھتے تھے نا، انہوں نے ان باطل فرقوں سے اپنے آپ کو جدا رکھنے کے لیے جو مسلک تھا اس کو نام دیا اہل سنت والجماعت۔ یعنی ہم سنت کو بھی مانتے ہیں، صرف قرآن کو نہیں بلکہ نبی کی سنت کو بھی، اور والجماعت سے مراد تھا صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو باقیوں نے اپنے لیے یہ لفظ تجویز نہیں کیا۔ تو ہمارا اچھا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم مسلم ہیں یہ غیر مسلم؟ ان کو غیر مسلم نہیں قرار دیا گیا۔ یہ معتزلہ جو تھے، جو تقدیر کے منکر، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ مسلمان بھی جہنم میں جلے گا اگر گناہ کر لیا اس نے، اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ مسلمان اگر گناہ بھی کر لے تو بس ایمان ہی کافی ہے آخرت میں بخشش کے لیے۔ تو ان کو کافر کیوں نہیں کہتے تھے؟ کافر اس لیے نہیں کہتے تھے کہ اسلام میں فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کو کافر ہونے کا فتویٰ دینا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ زبان سے بہرحال اللہ کو اللہ مان رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے۔ ہاں اس میں تعویلات کر رہا ہے نا غلط سلط، تو کافر قرار دینے میں اس شریعت نے بہت احتیاط کی ہے۔ تو وہ ہمارے جو اکابر تھے، اسلاف تھے، تابعین، تبع تابعین، جو اہل سنت والجماعت کے راستے پر تھے، جو برحق تھے، انہوں نے ان کو بدعتی تو قرار دیا، گمراہ تو قرار دیا، مگر کافر قرار نہیں دیا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کافر قرار دینا بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو اگر ان کو کافر قرار دیتے تو ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کہتے؟ مسلم، کیونکہ اپنے آپ کو جب مسلم کہہ رہے اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ غیر مسلم، تو غیر مسلم تو کہتے نہیں تھے ان کو۔ تو اس لیے اب اپنے لیے ایسا نام تجویز کیا جائے تاکہ آپ ان سے کیا ہو جائیں؟ جدا ہو جائیں۔ تو وہ نام تجویز کیا گیا اہل سنت والجماعت، کہ ہم صرف قرآن کو نہیں مانتے، سنت کو بھی۔ دیکھو اہل حدیث والجماعت بھی نہیں کہا، حدیث میں اور سنت میں فرق ہے، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں منسوخ ہیں، پھر وہ سنت نہیں کہلاتی۔ تو فقہا کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے جس پر آپ نے اور صحابہ نے عمل کیا ہے، تو وہ حدیث قابل عمل ہوگی، تو اس کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ خیر، اہل سنت جماعت، جماعت سے مراد سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، جن تابعین نے صحابہ کو فالو کیا۔ تو تیسری یا چوتھی صدی ہجری میں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ، میرا خیال ہے تیسری صدی ہجری کے عالم ہیں، تیسری یا چوتھی کے ہوں گے، اسی کے اوائل میں، کیونکہ ہمیں عقیدہ طحاویہ پڑھے ہوئے بھی بہت، میرا خیال ہے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اسماعیل مزنی ان کے شاگرد تھے، اور اسماعیل مزنی جو تھے یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک پر تھے۔ تو انہوں نے ان سے علم حاصل کیا، اس کے بعد یہ ان کو فقہ حنفی میں، یعنی فقہ حنفی انہوں نے قبول کر لیا، فقہ شافعی کو چھوڑ دیا۔ تو جب فقہ حنفی قبول کیا انہوں نے تو فقہ حنفی کے حق میں دلائل بہت لکھے، لیکن اس وقت انہوں نے ایک شاندار کام یہ کیا، تھے یہ بہت بڑے محدث، کام یہ کیا کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں نا ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ اچھا، اس کو نام انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا نہیں دیا، بلکہ انہوں نے نام اس کو یہ دیا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے ہیں، یعنی امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں کے، کیونکہ یہ حنفی ہو گئے تھے، امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے لگے تھے، لیکن امت نے دیکھا کہ بعینی ہی یہی عقائد تو سب کے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے۔ تو اگرچہ انہوں نے لکھا یہ کہ یہ وہ عقائد ہیں جو ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد کے ہیں، ھذا ما ذهب الیہ ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اس طرح سے یہ کتاب شروع کرتے ہیں۔ لیکن وہ کتاب چونکہ وہ عقیدے چونکہ ساری امت کے وہی تھے، یعنی اہل سنت والجماعت کے، تو پھر پوری امت نے اسی کو فالو کیا،
اور پوری دنیا میں سعودیہ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. پھر اس کی شروحات لکھی گئی, پھر شرح میں بعض لوگوں نے کسی نے اپنے مطلب کی, کسی نے اپنے مطلب, لیکن بیسک بہرحال وہی ہے عقیدہ, العقیدۃ الطحاویہ جسے کہا جاتا ہے. تو وہ ایک کام یہ ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بھی ایک کتاب لکھی گئی. اب کوئی بھی اس کتاب سے اگر انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں کر سکتا. آج یوٹیوب پہ بہت سے فتنہ پرست لوگ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, حالانکہ وہ داخل نہیں ہے, کیونکہ العقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ کسی صحابی کی تنقیص کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, اور اس کو پوری امت نے مانا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے نا اہل سنت یعنی عقیدہ طحاویہ جو اجماع ہو گیا نا اس پہ اہل سنت والجماعت کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو گمراہی سے مراد اہل سنت والجماعت جمع نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ باقی تو پہلے ہی گمراہ تھے نا, جو روافظ تھے اور جو معتزلی اور جہمی وغیرہ اس طرح کے جو لوگ پیدا ہوئے. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ العقیدہ الطحاویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور ساری دنیا کے علماء اس کو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی, کیونکہ اہل سنت والجماعت نے تمام حدیثوں کو فالو کیا, کسی ایک حدیث کو نہیں لیا, اور اس میں صحابہ نے ان حدیثوں کا مطلب کیا سمجھا ہے. تو ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں صحابہ سے صراحتاً یہ باتیں ملتی ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کے مرتکب کی شفاعت کریں گے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی آپ کی شفاعت کس درجے میں قبول ہو. بعض ایسے ہوں گے جو سزا بہت لمبی ہوگی مگر مختصر ہو جائے گی ان کی سزا, بعض ایسے ہوں گے جن کی سزا بالکل معاف ہو جائے گی. تو یہ ہوگی سفارش علماء کی بھی, حفاظ کرام کی بھی, شہداء کی بھی, یہ ہوگا. تو یہ جو آیتیں ہیں نا, دوسری آیتوں کو اور حدیث کو, قرآن کی خود آیتوں میں شفاعت کا ذکر ہے, جیسے ہم نے عما یتساءلون میں پڑھا تھا نا, وہ کیا ہے کہ عما یتساءلون والی صورت میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا لمن اذن له الرحمن وقال صوابا. کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دیں اور وہ کلام کیا کرے, درست کرے. اور اسی طرح اس سے بھی زیادہ واضح آیت ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی, کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا مگر اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے جس کے لیے اللہ اجازت دے دے. یہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور احادیث تو اس بارے میں بہت واضح ہیں. تو ان آیتوں کا مطلب پھر علماء یہ بیان کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس سے مراد ہے کفر. کفر پہ اگر کسی کی موت واقع ہو گئی, جیسے کہ بنی اسرائیل تو کفر میں مر رہے تھے نا, تو کفر پہ اگر کسی کی موت واقع ہو گئی تو پھر اس کے لیے شفاعت نہیں ہے. اور کفر کے جرم میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, یعنی ایک عقیدے کی خرابی ہے اور ایک عمل کی خرابی ہے. تو عقیدے کی خرابی کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو عقیدے کی خرابی پہ جو سزا آپ کو ملے گی اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور ہے کہ عقیدہ آپ کا درست ہے, عمل کی کوتاہی پہ جو سزا ملے گی اس میں قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. ہم قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب اپنے مقام پہ یہ آیتیں آئیں گی, تو اس میں لوگ دوسروں کے کام آئیں گے. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ام للانسان وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, سورہ نجم میں, کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ انسان کو تو وہی کچھ ملے گا جس کی آپ نے کوشش کی ہے, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. لیکن دوسرا انسان جب آپ کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے یا آپ کو کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کو بھی تو وہ کچھ ملے گا نا جو وہ کر رہا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی بخشش ہو جائے, وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں, تو اس کو بھی تو وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو عمل میں ترقی مل رہی ہے, اس کی دعاؤں کی وجہ سے, اس کے ایصال ثواب کی وجہ سے. تو یہ اس آیت کے مخالف نہیں ہے. پھر ہم اس پہ مزید بحث کریں گے اس مقام پہ جہاں یہ سورہ نجم میں آیت آئے گی. تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کیا مطلب, اگر کفر پہ موت واقع ہو گئی تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دوسرا شفاعت قہری, زبردستی والی شفاعت کی بھی نفی ہے, کیونکہ اگر کوئی کسی کے کام قیامت کے دن آئے گا تو وہ آئے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے, زبردستی نہیں آ سکتا.
تو اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ اجازت دے دے تو یقیناً کام آ سکتا ہے. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کسی نفس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی. اس کے بھی دو مطلب ہیں. اب جہاں بھی آیتیں آئیں گی ان کے دو مفہوم خود بخود ان آیتوں میں داخل ہیں کہ کسی کے بھی شفاعت کام نہیں آئے گی. تو یہاں کسی سے مراد وہ نفس جس کی کفر میں موت واقع ہوئی ہو، اور دوسرا یا پھر شفاعت سے مراد ہے وہ شفاعت جو زبردستی کی ہو، تو یہ والی شفاعت نہیں ہوگی. تو ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی نفس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی. یا کیا مطلب؟ زبردستی کی شفاعت. اللہ اجازت دے دیں تو اللہ کی مرضی. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ اجازت دیں گے. ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی نفس کی طرف سے کوئی برابری میں کوئی چیز نہیں لی جائے گی کہ تم نے گناہ کی ہیں تو اب اس کے بدلے میں اتنے پیسے دے کے جان چھڑا لو، ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تم ان نعمتوں کو یاد کرو. اصل میں ان پہ باپ دادا پہ ہوئی تو انہی پہ بھی ہو گئی نا. باپ دادا مر جاتے تو یہ تھوڑی پیدا ہوتے. تو نبی کے دور میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی. کس سے؟ آل فرعون. آل فرعون یعنی فرعون والوں سے، جس میں فرعون خود داخل ہے. آل کا لفظ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے، آل رسول یا آل فلان، تو اہل لغت کہتے ہیں اس میں وہ خود بندہ بھی داخل ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں آل علی، تو اس میں حضرت علی بھی داخل ہیں. آل رسول میں حضرت رسول بھی داخل ہیں. آل عمر میں حضرت عمر بھی داخل. تو آل فرعون میں فرعون خود داخل ہے، فرعون بھی اور اس کے جو ارد گرد بیٹھا کرتے تھے لوگ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو نجات دی فرعون سے. تو وہی بات کہ باپ دادا کو نجات دینا، قوم کو نجات دی نا، تو جو قوم کے پر احسان ہوتا ہے تو پوری قوم اس میں شامل ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ بنی اسرائیل نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، ہمیں تھوڑی نجات دی ہے. تو قوم تو وہی تھی نا. تو اس لیے اللہ احسان گنوا رہے ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب چکھاتا تھا. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. اب دیکھیں یہ اللہ عذاب بیان کر رہے ہیں کہ بیٹوں کو مار دینا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا تو احسان تھا نا. تو یاد رکھو ایسے موقع پہ احسان نہیں ہے. جو بھی غیرت مند قوم ہوتی ہے نا، جن میں جوان مرد جب مرتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ فکر اپنے پیچھے عورتوں کی ہوتی ہے کہ ان کا بنے گا کیا، ان کی عزت محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی. تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم مریں تو یہ بھی مریں. تو مردوں کو مار کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا یہ کسی غیرت مند قوم کے لیے بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ یا تو دونوں کو زندہ چھوڑتے، لیکن بیٹوں کو سب کو مار دینا اور عورتوں کو، کیونکہ عورتیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں اور مرد سارے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو عزتیں محفوظ نہیں ہوتی. کمانے کے لیے ان کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل نہیں، لڑ نہیں سکتی وہ، تو قوم کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور. تو یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے احسان کیا تمہیں اس آزمائش سے نکال دیا. تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا تمہارے اوپر. اب تم بھی پیغمبر پر ایمان لاؤ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے سمندر کو چیر ڈالا تھا. فرعون بھاگ رہا تھا نا تمہارے پیچھے پیچھے، اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو راتوں رات نکل جاؤ، تو نکل گئے. فرعون بھی پیچھے آ گیا. تو بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ مروا دیا آپ نے تو ہمیں. قرآن میں اسی طرح انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، کتنا بڑا معجزہ دکھایا، سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں بچا لیا ہم نے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہم نے، فرعون والوں کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ لوگ تھوڑی دیکھ رہے تھے، ان کے باپ دادا دیکھ رہے تھے نا. تو یاد رکھیں جو خبریں متواتر ہوتی ہے نا وہ ایسا ہی ہے جیسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو تنظرون کا یہ مطلب ہے یعنی تمہیں اتنا یقین ہے اپنی آنکھوں سے تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. یہ تمہارے باپ دادا دیکھ رہے تھے، وہ تمہیں نقل کرتے چلے جاتے ہیں. تم سب کچھ دیکھ رہے تھے، تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اللہ نے تم پر یہ بھی احسان کیا کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا. جب فرعون غرق ہو گیا نا پانی میں،
بنی اسرائیل کو نجات ملی، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہمیں کوئی کتاب چاہیے اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، کہہ رہے تھے کوئی آسمانی کتاب ہو، اللہ کے احکام ہو، ہم اس کو فالو کریں گے، اب ہمیں نجات ملی ہے، اللہ کا دین نافذ کریں گے ہم۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ 40 دن کے بعد آپ کو کوہ طور پہ بلاؤں گا اور تورات دے دوں گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے ہیں نا، تو پیچھے سامری ایک جادوگر تھا، اس نے کیا کیا، جہاں بھی جبریل علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے نا، گھوڑے پر سوار تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، گھوڑے پر سوار تھے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جب فرعون غرق ہو رہا تھا، تو جبریل کا گھوڑا جہاں جہاں جاتا تھا نا، قدم رکھتا تھا، اس مٹی میں خاص قسم کی برکت پیدا ہو گئی تھی۔ تو سامری جادوگر نے کمبخت نے اس مٹی کو لے کر سونے سے ملا کے ایک بچھڑا بنایا اور اپنے جادو کے زور سے ایسا کیا کہ وہ بچھڑا آواز نکالتا تھا، اور بنی اسرائیل کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتے ہمارے پاس فی الحال کوئی خدا ہے نہیں اور ہم شریعت کے مکلف ہیں نہیں، کیونکہ کتاب ہمارے پاس ہے نہیں، تو فی الحال ہم اسی بچھڑے کی عبادت کریں گے۔ اور بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ اس بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ غلام قوم تھی، بت پرستوں کے ساتھ رہ چکے تھے، تو شرک جو ہے نا سے مانوس تھے۔ تو یہ ماحول کا دیکھو کتنا برا اثر پڑتا ہے، پیغمبروں کی اولادیں اور کیا حرکتیں شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو ٹھہرا لیا معبود، وانتم ظالمون، اور تم تھے کیا، ظلم کرنے والے، یعنی بہت بڑا ظلم کر رہے تھے تم یہ بچڑے کی عبادت کر کے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس جرم کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ پیغمبر کے ذریعے تمہیں نجات ملی، سمندر تمہارے لیے مسخر ہو گیا، اور کتنے معجزے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ تھوڑے دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور پیچھے یہ بہانہ بنایا بنی اسرائیل نے کہ ابھی تو ہم شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں نا بھائی، ابھی تو کتاب آئے گی تو اس میں جو لکھا ہوگا عمل کریں گے، کتاب تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ حالانکہ بھائی عقیدہ تو وہ تو ویسے ہی صحیح رکھنا ضروری ہے، شرک سے تو ویسے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے تمہارا جرم معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہ بھی حقیقت میں احسان تھا بنی اسرائیل پر کہ آسمانی کتاب ملی تمہیں موسیٰ کے ذریعے۔ والفرقان، فرقان سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی کتاب ہی کی صفت ہے، اور فرقان سے وہ واضح معجزے بھی۔ اور ہم نے فرقان یعنی اتنے واضح معجزے دیے جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی، یعنی بہت واضح کر دیا تھا اللہ نے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، یعنی تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، حضرت موسیٰ جب واپس پہنچے نا غضبناک ہو کے کہ بچھڑے کی عبادت ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ نے جب غضبناک ہوئے تو پھر اللہ نے بتایا کہ ان کی توبہ اب ایسے قبول ہوگی کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں گے جنہوں نے عبادت کی ہے۔ اس کام کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہے۔ تو یہ ایگری ہو گئے مجبوراً، کیونکہ ان کو پتہ تھا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو جنہوں نے عبادت کی انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم سب نے اپنی جان پہ ظلم کیا، باتخاذکم العجل، اس لیے کہ تم نے بچھڑے کو ٹھہرا لیا تھا معبود، فتوبوا الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ اپنے آپ کا مراد اپنی قوم کے لوگوں کو، قرآن میں بعض دفعہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں، جنہوں نے عبادت کی ہے تو قتل کے لیے پیش کر دیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، اس سے تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ جو قبول کی ہے اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ قتل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ بظاہر قرآن سے ایسا لگتا ہے فتاب علیکم، اللہ نے ویسے ہی توبہ قبول کر لی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جب پیش کر دیا تو اللہ نے ان کی کو معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے نا تورات لینے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ میری قوم جو ہے یہ بڑی نالائق قوم ہے، میں تورات لے کر آؤں گا تو یہ کہیں شک و شبہ نہ شروع کر دے، تو جو ہے گواہ لے کے جاتا ہوں میں۔ پھر یہ وقت پورا ہو گیا ہے، واقعہ لمبا ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو بتاؤں گا کہ یہاں بھی انہوں نے بڑی نالائقی کی، وہ گواہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تورات نازل ہو رہی ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جب صرف تورات کو نہیں دیکھیں گے کوہ طور پہ کہ آپ کو مل رہی ہے، بلکہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی۔ تو پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ نے جو مر گئے تھے ان کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ تو اتنا کسی قوم کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کیا گیا جتنا بنی اسرائیل کو، جن کو آج یہودی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع اس کو میں کمپلیٹ کروں گا۔ پچھلے درس میں نے یہاں تک بیان کیا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اچھا، اس سے پچھلے درس میں ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، اور پیچھے ادھر انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سزا اب یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں گے جنہوں نے عبادت کی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں جو مجرم تھے انہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو یہ قتل ہوا ہے۔ تو یہ قتل کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اسلام میں بھی بعض سزائیں ایسی ہیں کہ اگر آپ سے جرم ہوتا ہے تو اس کی سزا آپ کو بہرحال ملتی ہے اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے۔ جیسے زنا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اگرچہ اس زنا سے توبہ بھی کر لے، لیکن اگر گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا ہے تو توبہ کے باوجود اس کو سزا 100 کوڑے کی ملتی ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم۔ کوئی شخص چوری کر لے اور گواہوں سے ثابت ہو کہ اس نے چوری کر لی ہے تو توبہ کرے گا تو بھی اس کو چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ اسلام میں اس کو دیا جائے گا۔ تو دنیا کی سزا ایک بالکل الگ چیز ہے، آخرت کی سزا کی معافی ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو سزا مل بھی جائے جرم پہ تو آخرت میں پھر دوبارہ ملے گی۔ آخرت کی سزا معاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، پھر اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تو یہاں بھی اللہ کی رحمت بنی اسرائیل پر ایسے ہوئی کہ بچھڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، اور یہ اتنا بڑا جرم تھا جو قابل معافی نہیں تھا، کیونکہ ساری زندگی ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزات دکھائے گئے، پھر فرعون کو غرق کروایا گیا سامنے۔ یہ سب کچھ اسی لیے تو ہو رہا تھا کہ تم توحید پرست ہو، اور فرعون کی جو قوم ہے وہ شرک کرتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی ان کا یہ جرم بہت بڑا تھا، تو یہ اللہ کی رحمت اس حوالے سے تھی کہ اللہ نے کہا کہ چلو تم سے جرم ہو گیا ہے، یہ ہے تو ناقابل معافی، لیکن اگر تم اپنے آپ کو قتل کروا دیتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، آخرت میں سزا نہیں دوں گا۔ تو یہ بہرحال اللہ کی رحمت تھی ان کے لیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو تمہیں ایک بجلی نے پکڑ لیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، دیکھ رہے تھے مطلب تمہارے باپ دادا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہیں سب معلوم ہے۔ تو اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے نا بنی اسرائیل کے پاس، تو بنی اسرائیل نے کہا یہ آپ اللہ ہی سے لے کر آئے ہیں، کچھ اور تو گڑبڑ تو نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو جب تک ہم یقین نہیں کر لیتے کہ اللہ ہی نے دیا ہے تو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس کے لیے ان میں کچھ لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں منظر۔ تو جب وہاں گئے ہیں تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا، اور ان لوگوں نے بھی اللہ کا کلام سنا، اور اللہ نے بتایا کہ یہ کتاب ہے جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں یقین نہیں، یہ ہو سکتا ہے اللہ کا کلام نہ ہو، حالانکہ معجزاتی طور پر کوئی وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ظاہر ہے اللہ نے اپنا جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دکھایا جو اتنے عرصے سے تمنا کر رہے تھے، تو یہ نالائق ان کو کیوں اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا؟ یہ تو اس انسانی یعنی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر بجلی ڈالی اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ جو گواہ تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے،
اب میں جب جاؤں گا تو میری نالائق قوم کیا کہے گی کہ جو گواہ تھے وہ تو پتہ نہیں کوئی سازش کر کے نا، جیسے گواہوں کو اگر مار دیا جائے تو یہی الزام لگتا ہے نا کہ یار ان کے اصل میں گواہی تھی نہیں ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ گواہ جو ہے نا جھوٹی گواہی جا کے دیں گے، تو یعنی گواہ جو ہے وہ گویا یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تو مار دیا، تو یعنی اور فتنہ ہو جاتا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، سورہ اعراف میں تفصیل ہے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے تو مجھے فتنے میں ڈال رہا ہے، ان ہی الا فتنتک، یہ تیرا فتنہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا، زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد۔ تو یہ اللہ کا حضرت موسیٰ پہ بھی احسان تھا کہ ان کو آزمائش سے بچا لیا، اور ان لوگوں پر بھی احسان تھا، ورنہ موت کے بعد اللہ زندگی کسی کو نہیں دیتے، لیکن ان کو پھر اللہ نے مہلت دی کہ اٹھ جاؤ۔ یہ 70 افراد تھے کم بخت، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو لیکن یہ ان لوگوں نے پھر جا کے گڑبڑ کی تھی، اور وہ پھر انشاءاللہ اس موقع پر میں بتاؤں گا، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کیا، بادل کے ٹکڑے کا تم پر ہم نے سایہ کیا۔ یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن میں واقعات ترتیب سے نہیں ہوتے، سوائے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہ پورا ایک ترتیب سے بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ترتیب سے واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ قرآن کا مقصد واقعہ سنانا نہیں ہوتا، کوئی کہانی سنانا نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کو کہانی سناتے ہیں نا تو پوری ایک ترتیب کے ساتھ، تاکہ اس کہانی میں دلچسپی پیدا ہو، کیونکہ قرآن کا مقصد اس واقعے میں جو اسباق ہیں ان اسباق کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن جہاں یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ واقعہ بیان ہونا چاہیے، واقعے کا یہ حصہ بیان ہونا چاہیے، یہ ٹکڑا، تو قرآن اس کو بیان کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بعد میں ہوا ہوتا ہے، اور جو بعد والا حصہ ہے وہ بسا اوقات پہلے بیان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ یہ واقعہ جب ہوا تھا کہ یہ تورات کے بہت بعد کا واقعہ ہے، کہ جب ان کو تورات مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب ان سے کہا اللہ کے حکم پہ کہ ہمارا اصل وطن شام ہے، جہاں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور وہاں بیت المقدس ہے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی تو ہم کہاں چلے گئے تھے؟ مصر۔ تو ان کے مصر جانے کے بعد شام پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں وہ غیر مسلم قوم تھی، وہی بت پرستی اور شرک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تمہیں نجات مل گئی ہے فرعون سے، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ کام تو اللہ نے خود سے کر لیا نا، تمہیں لڑنا نہیں پڑا، ظالم سے نجات دے دی، اب تمہیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ اب تم اب تو وہ میدان میں تھے نا، مصر سے تو نکل چکے تھے، تو کہا کہ اب تم دوبارہ ارض شام کی طرف جاؤ، اور وہاں قوم عمالقہ سے اب تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، یعنی یہ نہیں کہ اب سارے کام اللہ ہی کر دے گا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، اب تم لڑو اس قوم سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دے دی کہ اس لڑائی میں اللہ نے فتح کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ واقعہ بھی قرآن میں آئے گا، ہم انشاءاللہ وہاں تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی تو یہ اتنی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ تو یہ قوم، انہوں نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے کہ یار ذرا سروے کرو وہ لڑائی کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو بڑے لمبے چوڑے تڑنگے سے لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، 2 انعام یافتہ لوگ تھے، قرآن کہتا ہے نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی جب اللہ کا وعدہ ہے تو تم جاؤ، اللہ مدد کرے گا، فتح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، دونوں جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوئی۔ آپ خود سوچیں کیا حال ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت، کہ اللہ ایسی قوم ہے، کتنے معجزے دیکھ لیے انہوں نے، کتنا کچھ کر لیا، اب ان سے اتنا بھی نہیں، اور کیسے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوا ہے نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اب میں اس قوم کے ساتھ مزید
نہیں رہ سکتا. ان کی نالائقیاں بہت ہو گئی. یہ بہت بعد میں واقعہ ہوا ہے جو قرآن پہلے بیان کر رہا ہے, اور کچھ پہلے واقعات ہوئے ہیں جو اگلی آیتوں میں بیان ہوں گے. تو یہ ترتیب اوپر نیچے قرآن میں بہت ہوتی ہے, کیونکہ ابھی تو قرآن ان کی شرارتیں بیان کر رہے ہیں نا کہ تم نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی, اے اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں, ان پر میرا کنٹرول ہے, اس قوم پہ میرا کنٹرول نہیں ہے, اور اب میرے اس قوم میں تو کیا کر دے, علیحدگی کر دے, مجھے ان سے جدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ٹھیک ہے, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, اور ان کو سزا یہ ملے گی کہ یہ 40 سال تک اس وادی تیہ, جسے کہا تیہ عربی میں حیرانگی کو کہتے ہیں, تو چونکہ 40 سال تک وہ اس میں حیران سرگردان گھومتے رہتے اس لیے اس کا نام پڑ گیا وادی تیہ. تو اب یہ اس وادی میں یتیہون فی الارض, تاہا یتیہو اصل میں تھا تایاہا یتیہو, اس کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا. تو یہ اب اس میں 40 سال تک حیران پریشان گھومتے رہیں گے, سرگردان گھومتے رہیں گے, نہ کوئی بازار, نہ کوئی مارکیٹ, نہ کوئی گھر, کچھ بھی نہیں ہوگا, میدان میں پڑے رہیں گے, یہی ان کی سزا ہے. اور 40 سال کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران انتقال ہو گیا, اور اس میدان میں بھی کچھ واقعات ہوئے, اور پھر 40 سال کے بعد انہوں نے جہاد کیا. تو اس 40 سال کے دوران بھی بڑے واقعات ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. وہ واقعات اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں. بنی اسرائیل, اب ان کو سزا ملی تھی اللہ کی طرف سے کہ 40 سال میدان میں پڑے رہو گے. تو سزا تو انسان برداشت کرتا ہے نا. مثال کے طور پر کوئی جیل میں ہو اور وہاں برگر منگوا رہا ہو, تو پولیس والے اس کی ٹھکائی لگائیں گے نا, بھائی تو سزا میں جیل میں پڑا ہے, تجھے یہاں برگر کی سوج رہی ہے. تو یہ جب میدان میں پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ دھوپ لگ رہی ہے, یہ ایسی سخت دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. تو اللہ میاں نے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, ہم نے ایک بادل کو مسلسل متعین کر دیا, بھائی ہر وقت ان کے اوپر رہو. تو وہ سزا میں بھی اللہ نے کیا کر دی, تخفیف, کہ یہ ان سے دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے, تو اب سایہ ہر وقت ان کے اوپر. تو جہاں جہاں یہ چلتے تھے نا اس میدان میں, بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر ہر وقت چلتا تھا, تو چھاؤں ملتی تھی ان کو. یہ اللہ کا یعنی ایک خلاف عادت ہے نا یہ کام, نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ایک معجزاتی طور پر اللہ نے کیا, تو یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک کام جو عام اسباب سے ہٹ کر ہے وہ ہو رہا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا, مارکیٹیں نہیں تھیں, نہ کوئی کھیت تھے, تو بھوک لگتی تھی, پریشان ہوئے, بھائی ہمیں کھانے کو چاہیے, کھانے کو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ چلو کوئی فضول سی چیز جو بالکل بے لذت ہوتی ہے, جیسے قیدیوں کو ملتی ہے نا پتلی پتلی دالیں ملتی ہیں کہ یہ کھاؤ بس, جو اللہ بچائے جیلوں میں قیدیوں کا حال ہے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی یہ کھاؤ بس, لیکن اللہ نے کیا کیا, انزلنا علیکم المن والسلویٰ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا. من کو اردو میں ترنجبی کہتے ہیں, یہ کوئی سفید رنگ کی پنیر کی طرح یا اس طرح کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی, کہتے ہیں بڑی لذیذ ہوتی تھی, ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں نہ کھائی ہے. تو سفید کلر کی کوئی چیز ہوتی تھی جو بڑی لذت والی ہوتی تھی اور طاقتور ہوتی تھی. جب یہ صبح اٹھتے تو جو ہے یہ پتوں کے اوپر, یہ جیسے ہوتے ہیں نا جھاڑیاں وغیرہ جو میدانوں میں ہوتی ہیں, ان کے پتوں کے اوپر یہ ترنجبی چائے یہ جو تھی یہ لگی ہوتی تھی. اور دوسرا سلوہ بٹیر جو ہے نا یہ اڑ کے آ جایا کرتے تھے ان کے پاس, تو ان کو شکار نہیں کرنا پڑتا تھا, یہ بٹیروں کو ذبح کر کے کھاتے. بٹیر کا گوشت بھی آپ کو پتہ ہے لذیذ ہوتا ہے, آسانی سے گل جاتا ہے, اور اس میں بیماریاں نہیں ہیں, جو بھی پرندوں کے گوشت ہیں. تو یہ اللہ نے کہا یہ کھاؤ, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ اس پاکیزہ روزی میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا. وما ظلمونا, اللہ فرماتے ہیں انہوں ظالموں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا, یعنی اس نعمت کی بھی انہوں نے ناقدری کی جس کا آگے بیان آئے گا. ان ظالموں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری ناقدری کر کے, ناشکری کر کے, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ اپنے اوپر الٹا ظلم کیا انہوں نے. تو وہ ظلم یہی ہے کہ اللہ کی ناشکری کی, جس کے نتیجے میں آج اللہ نے ان سے خلافت بھی چھین لی اور روحانی اقتدار بھی چھین لیا اللہ نے ان سے, اور ذلت مسلط کر دی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو. اس کا شان نزول یہ, یعنی اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب وہ میدان میں نا منو سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے, جس کا بیان آگے آئے گا, ڈیٹیل میں آئے گا. میں نے بتایا کہ قرآن میں واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی, اس کی تفصیل آگے آئے گی, لیکن یہاں اجمالی تفصیل ہے. کھاتے کھاتے تنگ آ گئے. اس میں دو قول ہیں مفسرین کے, دونوں مضبوط قول ہیں.
ایک قول تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا ہمیں رزق چاہیے، کھانا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا شہر میں داخل ہو، قریب کا جو شہر ہے اس میں جاؤ، محنت مزدوری کرو، کماؤ تو تمہیں ملے گا رزق۔ لیکن جب شہر میں داخل ہو گئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ گناہ کیا ہوا تھا؟ جہاد کا حکم دیا تھا تم نے، وہ حکم پورا نہیں کیا، اور جو تم سے ناشکریاں ہوئی ہیں۔ تو شہر میں سر جھکا کے داخل ہونا اور کیا کہنا؟ حطۃ، حطہ کا معنی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم تمہارے گناہ کو معاف کریں گے، اور شہر میں جاؤ سب کچھ کھانے کو، جیسے شہر میں ہوتا ہے نا، جاؤ ہر جو دل چاہے آدمی کو ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہت بعد میں، جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو 40 سال کے بعد جب ان کو حکم دیا گیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو، دوبارہ انہوں نے جہاد کیا، اس میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، تو ان کو حکم تھا شہر میں اب عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے اور اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگنی ہے اور حطہ کہنا ہے۔ تو انہوں نے اس حطہ کے لفظ کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ دونوں قول مضبوط ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ پہلا قول زیادہ مضبوط ہے، کہ جو پہلا قول ہے نا کہ وہ جہاد کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جب کہا کہ ہم یہ کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اللہ نے کہا ادخلوا مصرا، شہر میں داخل ہو جاؤ، آگے آ رہا ہے یہ۔ تو جب یہ شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ بھئی قریبی شہر ہے وہاں جاؤ اور کماؤ، اور شہر میں ہر کچھ ملتا ہے، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کرو جو تم سے ماضی میں ہو چکے ہیں۔ تو یہ شہر میں داخل ہونے لگے، تو ان نالائقوں کو چونکہ روٹی کی فکر تھی، من و سلوہ کھا کھا کے یہ تنگ آ گئے تھے۔ جتنی بھی اچھی خوراک کو آدمی بار بار کھاتا ہے نا تو ظاہر ہے اس کا دل اکتا جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بھی ہمیں فری میں مل رہا ہے، ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے، ہم تو دال کے بھی مستحق نہیں تھے، تو ایسے موقع پہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ شہر میں داخل ہوتے ہوئے حطۃ کو کیا کر دیا؟ حنطۃ۔ حنطہ عربی میں گندم کو کہتے ہیں، اور بعض نے حبۃ، حبہ بھی دانے کو کہتے ہیں، اناج کو، غلے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ روٹی کی فکر سمائی ہوئی تھی، تو بجائے توبہ استغفار کرتے کہ بھئی جب توبہ استغفار کریں گے تو جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے روٹی چھینی ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا تو روٹی مل جائے گی، تو گناہ کی معافی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ خیال ہوا کہ یار جب ہم شہر میں داخل ہوں گے، اللہ نے کہا سر جھکا کے جانا اور یہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ان کو خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ قبولیت کا ٹائم ہے، جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ توبہ استغفار کرتے ہوئے جانا، تو اس کا مطلب اس وقت جو دعا مانگیں گے کیا ہوگی؟ قبول، تبھی اللہ کہہ رہے توبہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یار توبہ تو ہوتی رہے گی بعد میں آرام سے، پہلے کھانا مانگو اللہ سے، روٹی مانگو۔ تو نالائقوں نے کیا کیا؟ حطہ کے بجائے کہنا شروع کر دیا حنطہ، حنطہ گندم کو، یعنی کیا مطلب؟ روٹی روٹی روٹی، یعنی اے اللہ ہمیں کیا چاہیے؟ گندم چاہیے، روٹی چاہیے۔ یا بعض نے کہا حبہ، کہا انہوں نے، حبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اناج چاہیے، غلہ چاہیے۔ اس پہ بھی اللہ کو بہت غضب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آفت نازل کی، وہ میں اگلی آیت میں بتاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے ان سے کہا اذ قلنا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں چلے جاؤ، تمہیں من و سلوہ کھا کھا کے اگر تنگ آ گئے ہو تو چلے جاؤ یہاں پہ، اور جہاں سے چاہو رغدن رج کے کھاؤ، لیکن جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو ادخلوا الباب سجدا، سر جھکا کے سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، وقولوا حطۃ، اور زبان سے کہنا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور جو عمل اچھا کرے گا اس کو اور نوازیں گے ہم۔ فبدل الذین ظلموا، اللہ فرماتے ہیں ظالموں نے بدل دیا، قولا غیر الذی قیل لہم، جو قول ہم نے کہا تھا نا اس قول کو کسی دوسرے قول سے بدل دیا۔ وہ دوسرا قول کیا تھا؟ حنطہ اور حبہ، ٹھیک ہے نا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک آفت نازل کی، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ یہ فسق کیا کرتے تھے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ تو وہ آفت کیا تھی؟ روایات میں ملتا ہے وہ طاعون کی بیماری تھی، ایک وبا آسمانی آئی ہے، طاعون پھیلا ان میں اور بہت سارے لوگ مر گئے اس میں۔ تو آپ کو پتہ ہے وبائیں پھیلتی ہیں تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ اسی میدان وادی تیہ میں اللہ نے ان کو لے جا کے ان پر وبا مسلط کی، اور اس میں بہت ہزاروں لوگ اس میں مر گئے اس بیماری میں۔